بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان اگر اپنے پیٹ کو حد سے زیادہ بھر لے تو اس نے پیٹ سے بدترین کوئی برتن نہیں بھرا، کیونکہ پیٹ کو زیادہ بھرنے سے جو برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا کوئی شمار نہیں۔ ابن آدم کے لیے بس چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پشت کی ہڈی کو سیدھا اور کھڑا رکھیں تاکہ وہ اطاعت الہی کی بجاوری اور بقدر ضرورت اپنی معاشی جدوجہد کو جاری رکھنے پر قادر رہ سکے۔ ہاں، اگر ضروری ہو یعنی کوئی پیٹ بھر کر کھانا ہی چاہتا ہو اور کھانے کی کم سے کم مقدار کفایت پر قناعت نہ کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے ہو، ایک حصہ پانی کے لیے ہو اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے خالی چھوڑ دے تاکہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کا مطلب بیان فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ واجب تو یہ ہے کہ کھانے کے معاملے میں اس حد سے تجاوز نہ کیا جائے جو پیٹ کو قائم رکھنے یعنی جسمانی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہو، اور وہ بھی اس لیے تاکہ اللہ کے احکامات بجا لانے کی طاقت و قدرت حاصل رہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس حد کفایت پر قناعت نہ کر سکے اور وہ اس حد سے تجاوز کرنا چاہے یعنی زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کی خواہش رکھے تو وہ بھی بس اسی قدر زیادہ کھائے جو پیٹ کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کو بھر دے، باقی 2 حصوں میں سے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی اپنی خوراک کی مقدار میں اس آخری حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں پہلے تو پیٹ کو ان معمولی برتنوں کی طرح ایک برتن قرار دیا گیا ہے جو گھر کی ضرورت میں کام آتے ہیں، اور اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور پھر یہ بھی واضح فرما دیا کہ پیٹ تمام برتنوں میں سے سب سے برا برتن ہے، کیونکہ عام طور پر تمام برتن انہی کاموں میں استعمال ہوتے ہیں جن کے لیے ان کو بنایا گیا ہے۔ اسی طرح پیٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں خوراک کی بس اتنی مقدار ڈالی جائے جو جسمانی توانائی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہو، اور اگر اس کو ضرورت سے زیادہ بھرا جائے تو نہ صرف اس کے مقصد سے تجاوز ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے ایسی برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوں گی جو دین و دنیا دونوں کو نقصان پہنچائیں گی۔ تو اس اعتبار سے پیٹ گویا کے تمام برتنوں میں برا برتن ہے، اور بھوک رکھ کر کھانا کھانے کے بہت ہی زبردست 10 فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ بھوک بظاہر بڑا بھیانک لفظ ہے اور آج کی دنیا کا نہایت سنگین مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر بھوک ایسی ہو جو موت کے قریب کر دے اور انسان کو جو کی روٹی کے اس ٹکڑے سے بھی محروم کر دے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے اس کے پیٹ میں پہنچنا ضروری تھا، تو ایسی بھوک واقعتاً انسان کے لیے موت کے پیغام سے کم نہیں۔ لیکن اگر بھوک سے مراد کم کھانا یا وقتاً فوقتاً فاقہ ہو تو وہ بھوک ہماری اس دنیا کے نقطہ نظر سے چاہے کتنا ہی سنگین مسئلہ ہو، مگر حقیقت میں اس بھوک کے جو فوائد ہیں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ و فکر اور روحانی نقطہ نظر سے ان کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض حضرات نے ان فوائد کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ ایک اونچے درجے کے اسلامی محقق اور عارف باللہ حضرت شیخ ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھوک میں 10 فوائد پوشیدہ ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ بھوک سے قلب اور بصارت کی صفائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ کا بھرا ہوا ہونا طبیعت کو سست و کند، قلب کو بوجھل اور دماغ پر برا اثر ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ بھوک سے قلب میں رقت و نرمی اور پاکیزگی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل یاد الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ بھوک سے طبیعت و مزاج میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے، اور تکبر و حرص اور عشرت پسندی کا خاتمہ ہوتا ہے جو کہ طغیان و سرکشی کی ابتدا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا نفس جس قدر عاجزی و انکسار پسند بھوک کی حالت میں ہوتا ہے
اتنی عاجزی و انکساری کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر یہ کہ بھوک کی وجہ سے عذاب الہی و آفات و بلائے قدرت اور اہل بلا ہمیشہ یاد رہتے ہیں، اور جو لوگ ہر وقت اپنا پیٹ بھرا رکھتے ہیں وہ نہ تو بھوک کی اذیت کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھوکوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر یہ کہ بھوک کی وجہ سے نیند کا غلبہ کم ہوتا ہے اور بیداری کی کیفیت طاری رہتی ہے، کیونکہ جو شخص پیٹ کو کھانے سے بھر لیتا ہے وہ پانی بھی زیادہ پیتا ہے۔ زیادہ پانی پینا نیند کی زیادتی کا سبب ہوتا ہے، اور نیند کی زیادتی نہ صرف یہ کہ عبادت و طاعت جیسے تہجد وغیرہ کو فوت کرتی ہے، طبیعت کو گندا اور دل کو سخت بناتی ہے، بلکہ زیادہ سونا گویا کہ عمر کو ضائع کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمر بہت اعلیٰ جوہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا نہیں کیا کہ اس کو بیکار گنوایا جائے، بلکہ اس کو انسان کے حق میں رأس المال بنایا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے دینی و دنیاوی معاملات کی صلاح و فلاح کے امور انجام دے۔ علاوہ ازیں نیند ایک طرح کی موت ہے، لہٰذا اپنے اوپر نیند کو غالب رکھنا گویا عمر کو چھوٹی کرنا ہے۔ چھٹے نمبر پر یہ کہ بھوکا رہنے سے عبادت و طاعت کی پابندی و ہمیشگی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے اس کے اوقات کا زیادہ حصہ کھانے پینے کی مشغولیت میں صرف ہوتا ہے۔ مثلا اس کو کچھ وقت تو بازار سے سودا سلف لانے اور اشیاء خوراک کی فراہمی میں لگانا پڑتا ہے، کچھ وقت کھانے کی تیاری میں صرف ہوتا ہے، کھانا کھانے کے لیے بھی کافی وقت دینا پڑتا ہے، اور پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور کھانے کے بعد منہ کی صفائی اور خلال کرنے اور بار بار پانی کے لیے پانی کی جگہ آنے جانے جیسے کاموں میں بھی کافی وقت صرف ہوتا ہے، غرضے کہ بہت ہی وقت کا خرچ ہے، اور اگر ان اوقات کو کھانے پینے کی مشغولیات سے بچا کر عبادت و طاعت اور ذکر و مناجات میں لگائیں تو کہیں زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ مشہور عالم اور بزرگ حضرت علامہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو ستو پھانکتے دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت ایسی کون سی وجہ پیش آ گئی جو آپ ستو پھانک رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی کیا پوچھتے ہو؟ میں نے ایک دن حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ ایک چپاتی کھانے کے دوران اتنا وقت صرف ہوتا ہے جتنا کہ 70 تسبیحات پڑھنے میں۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو روٹیاں کھانے میں بہت وقت لگتا ہے، اس وقت کو بچا کر دوسرے مفید کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے، لہٰذا میں نے روٹیاں کھانی چھوڑ دیں اور 40 برس سے ایک چپاتی بھی نہیں کھائی، بلکہ بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ستو پھانک لیا کرتا ہوں۔ ساتویں نمبر پر یہ کہ کم کھانے کی وجہ سے بدن کی صحت و تندرستی بحال رہتی ہے اور انسان امراض سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اکثر امراض کا سبب کھانے کی زیادتی اور کھانے پینے میں بے احتیاطی ہوتی ہے، اور پھر کھانے کی زیادتی کی وجہ سے صرف امراض پیدا ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ عبادت سے بھی دور رکھتے ہیں اور تشویش و فکر میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت کا بڑا حصہ حکیم ڈاکٹر کے پاس آنے جانے، علاج معالجہ کرانے اور دوا وغیرہ کی فراہمی میں صرف ہوتا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ محنت مشقت اور پریشانی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان کم کھانا کھائے اور وقتاً فوقتاً فاقہ کرتا رہے تو ان پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ آٹھویں نمبر پر یہ کہ اگر انسان بھوکا رہے تو حصول معاش کی جد و جہد اور روزی کمانے کی محنت مشقت زیادہ نہیں کرنا پڑتی، کیونکہ جو شخص کم کھانے کی عادت ڈال لیتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی محنت مشقت سے حاصل کیا ہوا تھوڑا سا مال و اسباب بھی کافی ہو جاتا ہے۔ نویں نمبر پر یہ کہ بھوک کی وجہ سے اثار و احسان اور صدقہ و خیرات دینے کے لیے آسانی سے قدرت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کم کھانے کی صورت میں جو کھانا اپنی خوراک سے بچ جاتا ہے اس کو غرباء و مساکین اور فقیر و محتاج لوگوں کو بطور صدقہ دینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا شخص قیامت کے دن اپنے اس صدقہ و خیرات کے سایہ میں رحمت الہی سے بہرہ مند ہوگا۔ نیز یہ حقیقت بھی سامنے آنی چاہیے کہ انسان جو کچھ خود کھاتا پیتا ہے تو گویا بیت الخلاء میں جا کر جمع کر دیتا ہے، اور جو کچھ فقیر و محتاج پر صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر دیتا ہے کہ وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جزا پائے گا۔
10वें नंबर पर यह कि भूख के मज़कूरा बाला फायदों में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी वजह से ख्वाहिशात व जज्बात का खात्मा होता है, जो इंसान को तरह तरह के गुनाह पर उभारते हैं और नफ्से अम्मारा पर गलबा व काबू हासिल हो जाता है, क्योंकि कम खाना हर तरह की नफसानी ख्वाहिश को मारता है और शहवानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देता है। और ये बात किसी दलील की मोहताज नहीं है कि दीनो दुनिया की तमाम सादतें और भलाइयाँ इस अमर में पोशीदा हैं कि इंसान अपने नफ्स का मालिक और उस पर काबू याफ्ता हो, और हर तरह की शिकावत और बदबख्ती उसमें पोशीदा है कि इंसान अपने नफ्स का गुलाम बन जाए और खुद पर उसको काबू दे दे। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। शुक्रिया, वस्सलाम।